السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کون نہیں کرتا؟ ہر شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا بیان کی ہے؟ آج میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی 4 بڑی فضیلتیں بیان کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی واحد صورت ہے۔ قرآن کی 114 صورتوں میں یہ واحد صورت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ تو قرآن کی صورتوں میں یہ واحد صورت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میرے حمد بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ اور اسی طرح جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہاں تک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور جو چیز اس نے مانگی ہے وہ اس کو ملے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت حدیث میں یہ بیان کی ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک صورت ہے، آدھا اس میں حمد و ثنا ہے اور آدھا اس میں دعا اور درخواست ہے۔ اور دوسری فضیلت حدیث میں یہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ اس صورت کی مثل نہ تورات میں ہے اور نہ انجیل میں اور نہ زبور میں اور نہ خود قرآن میں اس کی کوئی مثل صورت نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ اتنی بہترین صورت ہے جس کی مثل نہ آپ کو تورات میں ملے گی، جس کی مثل نہ آپ کو انجیل میں ملے گی، جس کی مثل نہ آپ کو زبور میں ملے گی اور نہ اس کی مثل آپ کو خود قرآن میں ملے گی۔ تو کتنی بہترین اور بے مثال صورت ہے، اس صورت کو پڑھا کرے۔ اسی طرح تیسری فضیلت حدیث میں یہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی صورتوں میں سب سے بہترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی مثل نہ آپ کو قرآن میں ملے گی اور نہ کسی اور آسمانی کتاب میں، اور اسی لیے کہ اس کی کوئی نظیر آپ کو دیگر آسمانی کتابوں میں نہیں ملتی ہے، اسی وجہ سے اس کو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک بہترین صورت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان مشترک صورت ہے، اسی وجہ سے اس کو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اور چوتھی فضیلت سورہ فاتحہ کی جو سب سے اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، سخت سے سخت بیماری میں مبتلا ہو، لا علاج بیماری میں ہو، خدا نخواستہ اس صورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اس کو پلائیں یا خود مریض کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس کا نام ہی سورۃ الشفا ہے۔ صحابہ بیماروں کے اوپر اسی صورت کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی مریض ہے یا خود مریض ہے تو اس صورت کو جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی کے اوپر دم کر کے خود پیا کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو سورہ فاتحہ کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، احادیث میں اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ میں نے صرف آپ کے سامنے 4 فضیلتیں بیان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔